طاغوت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک تو سورۃ بقرہ میں ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کہ جو آدمی کفر بالطاغوت کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا و علم والا ہے. یہ سورۃ بقرہ میں اللہ نے طاغوت کا تذکرہ کیا. ایک سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ان انبیاء نے لوگوں سے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو. یہ طاغوت کیا چیز ہے؟ ایک تو مفسرین نے، مختلف مفسرین نے، خاص ابن کثیر وغیرہ نے اس کے معنی کیا کہ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ سرکش انسان، ہر وہ آدمی جو اللہ سے باغی ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی عبادت لوگ کرتے، وَهُوَ عَلَيْهِ راضٍ، اور وہ اس کے اوپر راضی ہو. یہ اس سے کہتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا کے اندر تو انبیاء کی بھی لوگوں نے عبادت کی، انبیاء تو نہیں چاہتے. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی. عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے کہ اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ میرا عبادت کرو، اگر کس نے میری عبادت کی مجھے علم میں تو نہیں ہے. دیگر انبیاء کے لوگوں نے عبادت کی، عزیر علیہ السلام کی، دیگر انبیاء کے. تو انبیاء کرام تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس کی عبادت کرے. کس نے کیا تو غلط ہے. وہ آدمی طاغوت ہے کہ جس کے نام سامنے لوگ سجدہ لگائے، اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے مجھ سے سجدہ لگاتے، میرے سامنے سجدے میں گر جاتے. بڑے بڑے وہ ڈیرے ہوتے ہیں، بعض پیر تو اس کو نہیں کہہ سکتے، پیروں کو نام کے اوپر وہ دبا ہے، لیکن اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اور لوگ اسے کہتے ہیں مجھے سجدہ کرو، اور لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں. حالانکہ اسلام میں کسی طرح بھی سجدہ جائز نہیں ہے. انحناء، جھکنا کسی کے سامنے، والدین کے سامنے، پیر کے سامنے، استاد کے سامنے، کسی اہم آدمی کے سامنے جھکنا اسلام میں منع ہے. کسی طرح بھی سیدھا تعبدی ہو، عبارت کی جو سیدھا ہے یا سیدھا تعظیمی ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں. لیکن کوئی اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں اور وہ آدمی اس کو پر راضی ہے، وہ خوش ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ لوگ مجھے سجدہ کریں، تو اس کو طاغوت کہتے ہیں. لیکن مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک اور اس کی تشریح کیا، اور بہت بہترین تشریح کیا. اس نے یہ کہا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، اور پھر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے طاغوت کی 3 درجے بیان کی. بلکہ انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایک بندہ جو سرکش بن جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، فرمایا کہ اس سرکشی کی 3 درجے ہیں. اس میں پہلا درجہ ہے کہ ایک بندہ اصولاً خدا کی فرمانبرداری کو حق مانے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، اللہ کے حکم ماننا چاہیے، لیکن عملاً اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے، عمل میں کمزور ہے. اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہیے، وہ برحق ہے، لیکن عملاً وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو فاسق بولتے، یہ کام فسق ہے، یہ غلط کام ہے. دوسرا درجہ مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ وہ اصولاً خدا کی فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے انکار کرے اور اپنے آپ کو خود مختار سمجھے، خود مختار ہو جائے، یا کسی اور کی بندگی کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی انکاری ہو جائے اور خود مختار بن جائے، یعنی خالی و ذہن ہو کے، اور وہ کسی اللہ کی بھی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کی بھی عبادت نہیں کرتے، یا کسی اور کی بندگی کرنے لگ جائے، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کفر ہے یہ درجہ. اور تیسرا درجہ مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے،
اور اپنا حکم چلانے لگ جائے، اور جس آدمی کا یہ حال ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ جائے، خود اپنے آپ کو حاکم سمجھے، خود حکم چلائے، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے کہ اسے طاغوت بولتے ہیں۔ یہ بہت بہترین تشریح ہے جو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے کیا ہے، کہ جو آدمی اللہ کے مقابلے میں خود اپنے حکم کو چلاتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو طاغوت بولتے ہیں، طاغوت۔ اور فرمایا کہ آخر میں مولانا یہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی بھی آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس طاغوت کا انکار نہ کرے، یعنی جو بھی اللہ کے مقابلے میں آ جائے اور اس کے اور اپنے حکم چلانے لگ جائے، تو جب تک اس کے کوئی آدمی انکار نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرتے، فرماتے اس وقت تک ایک آدمی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی قرآن میں جو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کفر بالطاغوت کرے، کفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پہلے کفر کرے طاغوت کی انکار کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے۔ اور انبیاء کرام کے بعثت کا جو مقصد اللہ نے ذکر کیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ یعنی کہ انسان جب اس کی دل و دماغ پاک نہ ہو، جب تک اس میں لا نہ ہو، دیکھو یہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے لا ہے، انکار ہے کہ کوئی عبادت کی مستحق نہیں ہے، کوئی بندگی کی مستحق نہیں ہے، کوئی نہیں ہے کہ جس کی پوجا پاٹ کرے، کوئی نہیں ہے کہ جس کے اطاعت اور فرمانبرداری ہو، کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے سجدہ لگائے، الا اللہ، مگر وہ صرف اللہ ہے، ایک ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی عبادت کی مستحق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ دیکھو قرآن میں بھی جگہ جگہ اللہ نے فرمایا۔ یہی اذان کے اندر ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور پھر آخر میں جو لا الہ الا اللہ، یہ سب یہ قامت پہ بھی یہی ہے۔ ایک بچے جب پیدا ہو جاتے اس کے کان میں جو کلمہ اس کے والدین یا امام یا کوئی بھی نیک و صالح بندہ پڑھاتے ہیں، اس میں یہی اس کے ذہن میں آغاز سے ڈالتے ہیں کہ عبادت و بندگی کی کوئی مستحق نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جس کے سامنے تم سجدہ لگائے، اس کی تم عبادت کرے، پوجا پاٹ کرے۔ وہ اگر ہے، کوئی ہستی اگر ہے تو واحد لا شریک اللہ تعالیٰ کے ذات ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابہ کرام آ گئے اور وہ آگے گئے تھے کسی شام کی طرف، ادھر ایک آدمی کو دیکھا تھا، اس کو مرزبان بولتے تھے، اس علاقے کے ناظم تھے، کوئی ذمہ دار تھے، اس کو لوگ سجدہ لگاتے تھے۔ تو جب وہ لوگ واپس آ گئے تو انہوں نے کہا ہے رسول اللہ، ہم نے ایسے آدمی کو دیکھا، لوگ اس کو سجدے کرتے، وہ کیا ہے؟ وہ تو عام آدمی تھے، اگر ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں مر جاؤں، میں وفات پاؤں، اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں، تو میرے قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی قبر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ دیکھو آج کے زمانے اگر مسلمان ہوتا انہیں کہنا تھا کہ ضرور، کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو ہر اس قبر کو جس کو کوئی چونا مونا لگایا ہو، کوئی رنگ منگ لگایا ہو، کوئی جھنڈا ہو، اس کو ہم سیدھی کرتے، تو آپ کی قبر کیوں نہ کریں؟ لیکن صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، ہم سجدہ تو آپ کی قبر کو نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدہ اس ذات کو کرو جو حی ہے، وہ قیوم ہے، جس کے اوپر کبھی فنا نہیں آتے، ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، اسی ہستی کو سجدہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طاغوت کا جو تذکرہ کیا، پھر انبیاء کرام کو اس مقصد کے لیے بھیجا، تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی جو 3 مراتب ذکر کیا ہے، تو یہ بہترین تشریح ہے کہ طاغوت کے کہ یہ جو نام ہے قرآن میں جو اللہ نے ذکر کیا، کہ اس طاغوت کے جو تعریف ہے جو کچھ ہے، اللہ ان سے ہم سب کو بچائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد۔